ملتان عیدگاہ میں جلسہ تھا، مولانا احتشام الحق تھانوی کی تقریر تھی اور کچھ مہربانوں نے اور اپنے ہی دوستوں نے پروگرام بنایا کہ آج احتشام الحق کی ٹوپی اتارنی ہے۔ 500 روپے اس دور میں قیمت لگی اس کی کہ جو اتار کے لائے گا 500 روپے دیں گے اور جلسہ الٹانا ہے۔ مجلس احرار اسلام کا مولانا کی جماعت تھی مرکزی جمعیت علماء اسلام۔ اس جمعیت علماء اسلام کے کبھی وہ سیکٹری جنرل بھی تھے جب حضرت لاہوری امیر تھے، تو بعد میں اختلاف ہوا، پھر انہوں نے مرکزی جمعیت علماء اسلام بنا لی۔ تو شاہ جی عطاء المحسن شاہ جی فرماتے تھے کہ میں ورزش کرتا تھا یہاں سپورٹس گراؤنڈ میں، اور اس وقت گراؤنڈ بھی بہت بڑا تھا اور وہ بڑا ایک رولر ہوتا تھا گلے میں ڈال کے میں اس گراؤنڈ کے 6 چکر لگاتا تھا۔ تو ورزش کر کے میں آیا، میرے سارے کپڑے پسینوں میں شرابور، مجھے پتہ چلا بار کونسل میں مولانا احتشام الحق رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، میں وہاں چلا گیا۔ کچہری میں جاتے تھے اور ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، وکلاء میں، شعراء میں، ہر طرف۔ تو تقریر سے فارغ ہوئے تو جو ہی میں نے مصافحہ کیا تو مولانا نے مجھے حمائل کر لیا، کہا کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، میرے ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا حضرت خیریت تو ہے کہ بس آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ ادھر سے مولانا عطاء المومن شاہ صاحب بھی آ گئے، تو کہتے ہیں وہ مجھے لے کر ایک حاجی سردار ہوتے تھے حرم گیٹ میں، مٹھائی کی دکان تھی ان کی، فیروز پوری سویٹ، اب تو نہیں ہے وہاں کچھ، ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ رات کو جلسہ ہے اور مجھے کچھ اندیشہ ہے، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ ساتھ ہے، ان کو بھی کچھ ادھر ادھر سے کچھ خبریں مل گئیں۔ تو شاہ جی نے کہا مجھے گھر جانے دیں، کپڑے بدلنے دیں، میں آ جاؤں گا، پہنچیں گے ہم، جلسے میں پہنچیں گے۔ تو دونوں بھائی اپنا جو بھی دوستوں کا ایک ان کا اسکواڈ تھا، پورا جتھا تھا پورا ان کا، اور وہ کمال لوگ تھے، میں نے دیکھے ہیں وہ سارے۔ اس میں اللہ ڈوایا تھا، اس کو ڈوایا پیا کہتے تھے۔ اس میں غلام رسول تھا، غلام رسول بھٹ کہتے تھے اس کو۔ اس میں ایک محمد بخش درزی تھا تو اس کو کہتے تھے محمد بخش جفا۔ تو اس میں ایک عبد الغفور صلہ تھا، وہ ایک اس میں صوفی نظر حسین تھا۔ تو یہ وہاں پہنچ گئے اور کہتے ہیں ہم آخر میں درختوں کے نیچے بیٹھ گئے تو اچانک مولانا کی تقریر بڑے عروج پر تھی، اور ان دنوں انسانی اعضاء کی پیوند کاری یہ موضوع تھا، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر رسالہ بھی آیا جو فقہی اعتبار سے بہت ہی تحقیقی کام تھا۔ تو انسانی اعضاء کی پیوند کاری، مولانا نے اس پر کچھ طنزیہ اور ظریفانہ جملے جو ہیں وہ اپنی تقریر کے خاص انداز میں کہے کہ صاحب کل کو تو کوئی فلاں صاحب آ جائیں گے اور وہ کہیں گے صاحب ہمارا وہ کھو گیا ہے، کہیں سے انتظام کیجئے، اور جناب یہ اور وہ، یہ بات ہوئی۔ تو اتنے میں پیچھے سے کسی نے وابڈا کی وہ تار تھی بڑی ساری، وہ کسی نے پھینکی ایسے، اور ایسی جگہ پر گری اجتماع کے بالکل سینٹر میں کہ جہاں ان کے متعین کیے ہوئے افراد بیٹھے تھے، اور انہوں نے ایک آواز لگائی سانپ، پورا جلسہ الٹ گیا اور لائٹیں ختم ہوئیں، اور وہ عناصر جنہوں نے 500 روپے قیمت لگائی تھی اسٹیج کی طرف بڑھے۔ تو کہتے ہیں ہم دونوں بھائی اٹھے، ہم تو اس وقت مدرسہ میں تھے، خیر المدارس میں۔ صبح ہم کو پتہ چلا کہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے بیٹوں نے بہت بدماشی کی ہے رات، یہ پتہ چلا ہمیں، بچے ہمیں کہتے تھے، وہ بڑوں سے سن کے آتے تھے۔ کیا بدماشی کی کہ وہ دونوں آگے بڑھے اور جو جو اسٹیج کی طرف جا رہا تھا اس کو پکڑتے تھے، اور ان کا جو گروپ تھا وہ کہا شاہ جی ہے گنو، ایک ٹکر لگائی ادھر پھینکا، وہ شاہ جی ہے گنو۔ وہ محمد بخش درزی جو تھا جفا، وہ جفا اس لیے مشہور تھا، بڑی باڈی تھی اس کی، وہ پیچھے سے آ کے آدمی کو پکڑ لیا، شاہ جی ایک کھڑے ہے نا ہلسی، ایک کھڑے۔ تو اس کو ٹکر ایک ماری، لو لوان کیا، اس کو پھینکا، اور کہا احتشام الحق کی ٹوپی اتارنے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسٹیج پر چڑھے، جلسے کو بحال کیا، تقریر کی، اور کہا مولانا اٹھیے، جہاں تقریر آپ نے روکی تھی وہیں سے شروع کیجیے۔ اور یہ وہ کردار تھا جو عطاء اللہ شاہ بخاری نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے کو جب لاہور میں اس وقت کی مسلم لیگ نے الٹا، تو شاہ جی دوڑتے ہوئے دفتر سے پہنچے اور فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے شیخ مدنی لاہور میں آئے اور ان کا جلسہ کو الٹا دے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کھڑے ہو کر کہا کہ جو آواز جہاں سے اٹھے اس کو دبا دیا جائے۔
تو درلی جتھا ہوتا تھا ارار کا، ان کے پاس کمبل ہوتا تھا، تو جو کو تھوڑا سا ہلتا تھا اس پر کمبل پھینکتے تھے، اٹھا کے لے، پھر جو گدڑ کوٹ کی تھی تو فارغ کر کے ہو گیا، جلسہ بحال۔ تو اس کردار کو زندہ کیا۔ فرماتے تھے آج احتشام الحق سے ہمیں 1000 اختلاف ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن آج اس کی ٹوپی اتارو گے کل ہماری ٹوپی اترے گی، آج اس کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالو گے، اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈالو گے، کل ہماری پگڑی اور داڑھی میں ہاتھ ڈلے گا۔ کہ ہم بیٹھے دیکھتے رہے، ہم تماشائی ہیں، ہمارے سامنے ایک عالم دین کی توہین ہو جائے ہم اس کو برداشت کر لیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو مجھے یاد ہے مولانا طاء المومن شاہ صاحب، مولانا طاء المحسن شاہ صاحب، انہوں نے پوری قوت کے ساتھ وہاں پر اس جلسے کو بحال کیا۔ تو اس کی پاداش میں شاہ جی کے بیٹوں کو بدماش مشہور کیا گیا۔ انہوں نے اس کو سہ لیا، اس بات کو کہ ٹھیک ہے آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں ہمیں، لیکن اس لیے کہ وہ طاقتور تھے، ان کو کہتے تھے اسی جڑا کھادا ہے اپنے جسم تے لایا، اسی حلال کھادا، پیو نے حلال کھوایا، مزدوری کر کے۔ میں نے دیکھا تینوں بھائیوں کو، بلکہ چاروں کو جلسوں میں اپنی کتابوں کے سٹال لگاتے تھے۔ مولانا طاء المحسن شاہ صاحب خیر المدارس کے جلسے میں سٹال لگا کر کھڑے تھے، وہیں سے اٹھے جا کے سٹیج پہ تقریر کی، واپس آ کے پھر سٹال پہ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے مزدوری کی ہے، اور مزدور جب حق حلال کھاتا ہے تو پھر وہ حرام کاری کی طرف نہیں جاتا، نہ حرام مال پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، نہ حرام اعمال پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ وہ دین کے اندر استقامت اختیار کرتا ہے، مزاحمت اختیار کرتا ہے کفر اور شرک کے مقابلے میں، اور وہ کہیں بھی بزدلی کا اور مفاہمت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔